بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1305 اور آج سورہ انبیاء کی صرف 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 83 اور 84، 83 اینڈ 84۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَأَيُّوبَ، اور یاد کیجیے حضرت ایوب کو، اذ نادا، جب اس نے پکارا تھا، ربہ، اپنے رب کو، انی، کہ بے شک مجھے، مسنی الضر، تکلیف پہنچی ہے، وانت، اور تو، ارحم الراحمین، زیادہ رحم کرنے والا سب رحم کرنے والوں سے۔ فاستجبنا، تو ہم نے قبول کی دعا، لہو، اس کی، فکشفنا، پھر ہم نے ہٹا دی، ما بھی، جو کچھ کے تھی اسے، من ضرٍ، کوئی تکلیف، وآتینا، اور ہم نے اسے دیا، اہلہ، اس کا اہل، کنبہ، ومثلہم، اور ان کے مثل اور بھی، معہم، ان کے ساتھ، رحمتاً، رحمت کرتے ہوئے، من عندنا، اپنی طرف سے، وذکریٰ، اور نصیحت، للعابدین، عبادت کرنے والوں کے لیے۔ ترجمہ یوں ہے، اور ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ مجھے یہ تکلیف لگ گئی ہے اور تو سارے رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ پھر ہم نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں جو تکلیف لاحق تھی اسے دور کر دیا، اور ان کو ان کے گھر والے بھی دیے، اور ان کے ساتھ اتنے ہی لوگ اور بھی، تاکہ ہماری طرف سے رحمت کا مظاہرہ ہو اور عبادت کرنے والوں کو ایک یادگار سبق ملے۔ ان 2 آیتوں میں 9 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اور حضرت ایوب علیہ السلام کو یاد کرو جب انہوں نے پکارا تھا اپنے پروردگار کو۔ دوسری بات، پروردگار مجھے تکلیف پہنچ گئی ہے۔ تیسری بات، آپ سارے رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والے ہیں۔ چوتھی بات، پھر ہم نے حضرت ایوب کی دعا قبول کی۔ پانچویں بات، حضرت ایوب علیہ السلام کو جو تکلیف لاحق تھی اسے دور کر دیا۔ چھٹی بات، حضرت ایوب علیہ السلام کو ان کے گھر والے بھی دیے۔ ساتویں بات، ان کے ساتھ اتنے ہی لوگ اور بھی دیے۔ آٹھویں بات، تاکہ ہماری طرف سے رحمت کا مظاہرہ ہو۔ نویں بات، عبادت کرنے والوں کو ایک یادگار سبق بھی ملے۔ بزرگان محترم، حضرت ایوب علیہ السلام وہ جلیل القدر پیغمبر ہیں جو سراپا صبر تھے، صبر میں وہ ڈوبے ہوئے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کی تاریخ مثال پیش کرتی ہے، اور حسن یوسف کی طرح صبر ایوب ہی بھی معروف و مقبول و مشہور ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر خیر قرآن مجید کی دیگر آیتوں میں بھی موجود ہے، مثلا سورہ صاد کی آیت نمبر 41 اور سورۃ النساء کی آیت نمبر 163 اور سورۃ الانعام کی آیت نمبر 84۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے والد کا نام اموس تھا، اور ان کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کے خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ان کا زمانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے پہلے رہا، اور بعض مفسرین کی رائے ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا زمانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو نبوت بھی عطا فرمائی، اور دنیا کی دولت بھی وافر مقدار میں دی گئی تھی۔ بڑی وسعت کے ساتھ ان کو مال دیا گیا تھا، اور ان کے اہل و عیال بھی بکثرت تھے، انہیں 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں تھیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کی مدت کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ 18 سال بیمار رہے، بعض کہتے ہیں کہ 13 سال، اور بعض کہتے ہیں کہ 7 سال وہ بیمار رہے۔ لیکن ان کی بیماری ایسی نہیں تھی جس سے لوگ نفرت کریں یا گھن محسوس کریں، اس لیے کہ انبیاء کرام ایسی بیماریوں سے محفوظ رکھے جاتے ہیں جن سے کسی کو گھن یا نفرت محسوس ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اولاد کے ذریعے سے بھی ان کے صبر کا امتحان لیا کہ ان کی اولاد پر گھر منہدم ہوا اور ہلاک ہو گئے۔ اسی طرح ان کا مال بھی فنا ہو گیا، اور ان کے پاس کچھ بھی باقی نہ رہا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی خصوصیت یہ بھی تھی کہ وہ مسکینوں، محتاجوں کو کھانا پر رحم، بہت زیادہ رحم کیا کرتے تھے، اور یتیموں اور بیواؤں کی کفالت کیا کرتے تھے، اور مہمانوں کا بے حد اکرام کیا کرتے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر یہاں کرنے کے بعد رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر کریں، تاکہ لوگ حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی کے واقعات و حالات سے سبق اور نصیحت حاصل کریں۔
جب حضرت ایوب علیہ السلام پر مصیبت آئی، ان کے مال، ان کی اولاد، ان کی جسمانی بیماری کی شکل میں، تو حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو پکارا اور اپنے پروردگار سے کہا کہ پروردگار، مجھے تکلیف نے گھیر لیا ہے اور آپ دنیا جہاں کے سارے رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والے ہیں۔ جب تک حضرت ایوب علیہ السلام بیمار رہے، ان کی بیوی انہیں کی خدمت و عیادت میں لگی رہیں اور پوری محبت اور ہمدردی کے ساتھ ان کے ساتھ بہترین سلوک کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی اس دعا کو قبول فرما لیا، اور جس مصیبت اور تکلیف میں وہ مبتلا تھے، اس تکلیف اور مصیبت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات عطا فرمائی اور وہ تکلیف ان سے دور کر دی۔ اس کے بعد انہیں اہل و عیال سے اس قدر نوازا گیا کہ پہلے جس قدر ان کے اولاد اس سے بڑھ کر دیا گیا، وہ آتینا اہلہ ومثلہم معہم، کہ ان کو جو اولاد نہیں تھی لی گئی تھی وہ دی گئی اور اس سے بڑھ کر بھی دی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت سے یہ سب کچھ حضرت ایوب علیہ السلام کے ساتھ اس لیے کیا تاکہ یہ رحمت کے طور پر بھی ہو، اور اس لیے بھی کہ دوسرے سارے دنیا جہاں کے بندے ان کے اس واقعے سے نصیحت حاصل کریں، اور جس طرح حضرت ایوب علیہ السلام نے صبر کیا وہ بھی صبر کریں، اور جس طرح حضرت ایوب نے اس صبر پر اجر حاصل کیا دوسرے لوگ بھی اجر حاصل کریں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی کے واقعے سے سبق حاصل کرتے ہوئے انہوں نے جو صبر کیا تھا، جو صبر ان کا مثالی تھا، صبر ایوبی، اسی طرح ہم بھی زندگی میں جو آلات آتے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، حادثات آتے ہیں، بلائیاں آتی ہیں، بیماریاں آتے ہیں، نقصان ہو جاتا ہے اور عجیب عجیب حالات سے انسان دوچار ہوتا ہے، ان مواقع پر حضرت ایوب علیہ السلام کو یاد کیا جائے اور صبر سے کام لیا جائے۔ جو بندے صبر کرتے ہیں اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوتی ہے، اور خود اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔